درویش جو ہوتا ہے، آپ جسے مرشد کہتے ہیں، ولی کہتے ہیں، یا تو وہ خالق کی باتیں مخلوق سے کرتا ہے اور یا پھر مخلوق کی باتیں خالق سے کرتا ہے۔ مرشد کی علامت یہ ہے یا وہ رب دیاں گلاں بندیاں نال کر دینے تے یا پھر بندیاں دیاں گلاں رب نال کر دینے۔ جب کوئی فقیر خالق کی باتیں مخلوق سے کرے، اس کی اس کیفیت کو رشد کہتے ہیں۔ رشد اے لفظ جے بول سکتے ہو تو ایک بار آکھو والا رشد، ایتھے لکھیا ہے ایتھے۔ ایک بڑی وڈی ہستی ہے، انہوں اللہ فرمایا ہے ذرا جائیں نا اس فقیر دے ڈیرے تھے۔ اس ہستی نے ایک باری پوچھے اللہ بادشاہ کولو کہ اللہ جی او دے کو ڈیرے دی کو نشانی بھی دسو۔ جواب آیا جتھے جا کے مردہ مچھلی زندہ ہو جائے اوہی او دے ڈیرے دا چوک ہوئے گا۔ موسیٰ کی امت کا ولی اسے کہتے ہیں جہاں مردہ مچھلیاں زندہ ہو جائیں۔ محمد کا ولی مردہ دلوں کو زندہ کرتا ہے۔ اللہ آپ کی عمریں دراز کرے۔ میری سوچ سے زیادہ خوبصورت آپ سن رہے ہیں۔ میں پھر سے عرض کرنا چاہتا ہوں، میں 9 نسلوں سے پاک پتن کا غلام ہوں۔ سرکار آئیں گے، دیوان صاحب آئیں گے، ہمارا بھی وہ مرشد خانہ ہے۔ 9 نسلوں سے پاک پتن کے غلام ہیں ہم، لیکن میرے اندر وہ بات نہیں ہے چشتیوں والی۔ بڑا نالائق آدمی ہوں، بالکل نکما سا بندہ ہوں۔ آپ کے پسند کا خطاب میرے بس کا روگ نہیں ہے۔ جس وقت وہ ہستی اس فقیر کے ڈیرے پر پہنچی تو اس کا سارا منظر دیکھنے کے بعد جو اس کے منہ سے لفظ نکلے وہ یوں ہیں، حل اتبعوک۔ موسیٰ خضر سے کہہ رہے ہیں کچھ 4 دن میں تیرے نال نہ رہ لواں، کچھ دن مینوں اپنے ڈیرے تے رکھ لے۔ الا ان تعلمانی مما علمت رشدا۔ حضرت موسیٰ فرماندے نے میں نبی ہو کے آنا اے جڑا سودا ہے نا رشد، اے ملدا کو تواڈے ورگے فقیراں دے بوئے تو ہے۔ دیکھیں میں پھر سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ موسیٰ خضر سے کہہ رہے ہیں مجھے آپ سے رشد کی طلب ہے۔ اب مجھے پتہ چلا قرآن کا فیصلہ ہے کہ اولیاء اور اللہ والے اور فقیر اور درویش ان کے ڈیرے پر اگر کوئی آتا ہے اسے بدلے میں جو لنگر ملتا ہے نا اسے رشد کہتے ہیں۔ ایک دفعہ سارے بولو گے کیا ملتا ہے؟ نہیں آواز آئی۔ جس کو مل جائے گا وہ راشد ہوگا۔ بولیں جسے سمجھ آ رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کو پتہ ہے میں بڑی تکلیف میں ہوں، لیکن میں پھر بھی سر کے بل چل کے حاضر ہوں۔ پھر سے میں آپ سے سننا چاہوں گا، فقیر کے ڈیرے سے ملتا کیا ہے؟ رشد۔ جسے مل گیا وہ راشد ہوا، جس سے ملا وہ مرشد ہوا۔ پتہ چلا بندے ڈانگاں لے کے ساڈے پیچھے پہ گئے نے۔ اے رشد، راشد، مرشد اے تے کوئی قرآن دا کھولیا ہویا کھاتا ہے۔ سورہ آل عمران پڑھنا چاہتا ہوں اگر آپ کی توجہ ہو جائے تو۔ دیکھیں میں آپ کی پھر منت کرتا ہوں، یہ قرآن ہے، 3 سورہ ہے قرآن کا، آپ چپ رہ گئے ہیں۔ 146 نمبر آیت پڑھنے لگا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَعْيِم مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا۔
بھئی اللہ ان کے بخت بلند کرے جنہوں نے قرآن سن کے سبحان اللہ کی صدا کو بلند کیا. دوبارہ سے میں پڑھنا چاہتا ہوں وَقَعْيِم مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ. پیر سخی شاہ صاحب یہ ٹرانسلیشن اچھا اس آیت کا لے لیں, اگلی یہاں سے پڑھیں گے آپ. اچھا کیا ترجمہ ہے اس کا, کیا پڑھ رہے ہیں, میں نے کیا پڑھا ہے؟ اور بہت سے نبی ہوئے ہیں. رک جاؤ ذرا, بہت چلے پھر پڑھیں. اور بہت سے نبی ہوئے ہیں. رک جاؤ, کیا ہوا ہے؟ کون بھیج رہا ہے؟ بولے نہیں. او بھائی فقیر کا بوا ہے, اس قبر میں اس بندے کے لیے دعا نکلے گی جو ایک دفعہ اللہ کا نام اونچی آواز سے بلند کرے گا. فقر کا مقصد ہی یہ ہے کہ اللہ کی صدا کو بلند کیا جائے. اب سارے بولو ذرا, کون بھیج رہا ہے نبی؟ چلیں, بہت سے نبی ہوئے. قاتلا کا ترجمہ چھوڑ دیں. اچھا, ماہو ربیون کیا معنی ہے؟ ان کے ساتھ. ان کے ساتھ. بھائی کن کے ساتھ؟ اللہ آپ کی عمریں دراز کرے. بھائی بہت خوبصورت ہے, ایک دفعہ پھر بتائیں کن کے ساتھ؟ ربیون کثیر, بڑے اللہ والے ہوئے ہیں. بڑے اللہ والے ہوئے ہیں نبیوں کے ساتھ. یہ بھائی اللہ والے کون بھیج رہا ہے؟ پتہ چلا اللہ منوانا چاہتا ہے. جہاں نبیوں کو ماننا ہے نا, مجھے نہیں کہنے کی ضرورت قبلہ, اتنا خوبصورت مجمع ہے. میں پھر سے کہنا چاہوں گا, جہاں نبیوں کو ماننا ہے نا, وہاں تون پر گوڈا رکھ کر قرآن تمہیں اللہ والے بھی منوا کر چھوڑے گا. اللہ والے تو ڈاکٹر صاحب غائب ہو گئے ہیں, اللہ والے تو ماننے پڑیں گے, اللہ والے تو ماننے پڑیں گے آپ کو. اچھا اب سوال یہ ہے کہ اللہ والے کون منوا رہا ہے؟ مولانا آپ چپ رہ گئے تو کون بولے گا؟ اللہ والے کون منوا رہا ہے؟ اللہ منوا رہا ہے. جہاں نبیوں کو منوا رہا ہے وہاں اللہ والوں کو بھی منوا رہا ہے. دیکھیں یار, کوئی کچھ بھی ہے, کوئی سنی ہے, کوئی شیعہ ہے, کوئی دیوبندی ہے, کوئی اہل حدیث ہے, کوئی پرویزی ہے, کوئی چکڑالوی ہے, کوئی جہلمی ہے, کوئی کچھ بھی ہے, قرآن تو سانجا ہے نا بھئی. کیا کہنے ہیں آپ کی سماعتوں کے, قرآن تو سانجا ہے نا. پتہ چلا قرآن منوا رہا ہے بندوں کو. نبیوں کو بھی ماننا ہے, اللہ والوں کو بھی ماننا ہے. اچھا اب سخی شاہ صاحب ہمیں اللہ والوں کی نشانی بتاؤ. وَقَعْيِم مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ. ایک دفعہ سبحان اللہ سناؤ جی. اور بہت سے نبی ہوئے ہیں. بہت سے نبی ہوئے, ان کے ساتھ بہت سے اللہ والے. ہاں اللہ والے ہوئے. لڑے. اللہ والا صرف دم نہیں کرتا بھائی. میں پھر سے عرض کرنا چاہتا ہوں, اللہ والے صرف ختم نہیں پڑھتے, اللہ والے صرف ڈیرے پہ بیٹھ کے تسبیحاں نہیں کرتے. میرا بیٹا اللہ والوں کو لڑنا بھی پڑتا ہے, اللہ والوں کو ہتھی بھی پڑھنا پڑتا ہے, اللہ والوں کو پہلوان بھی ہونا پڑے گا. لیکن کس لیے؟ ماہو نبیوں کی معیت میں. پتہ چلا اللہ والوں کا اپنا کوئی ویر نہیں ہوتا. نبیوں کی عزت پر پہرا دینے کے لیے جو لڑتا بھی رہے نا, قرآن اسے اللہ والا کہتا. بھائی بولو جسے سمجھ آئی ہے بات. نہیں, پاک پتن میں بابا فرید کوئی زمین کے کیس لڑتے رہے. بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات کی. اجمیر میں معین الدین کوئی اپنے جائیداد کے کیسوں میں پھنسے رہے ہیں؟ نہیں. مولا علی سے لے کر پاک پتن تک اور پاک پتن سے لے کر تیرے پیر تک قرآن اللہ والا اسی کو کہے گا جو محمد کی عزت پر پہرا دیتا ہوگا. بھائی واہ جسے سمجھ آئیے بات کرو. میں کیا کہہ رہا ہوں, جاؤ داتا صاحب, جاؤ لاہور, جاؤ داتا علی اجمیری کے مزار پر جا کے دیکھو. وہ سید ہے, عالم بھی ہے, اور منبر پر گزری, ساری مصلی پر گزری. لیکن تھوڑا سا آگے چلے جو, آگے چبرجی ہے,
وہاں پہ ایک میانی صاحب ہے, وہاں پہ ایک بچہ ہے, اس کی قبر ہے, وہ مغل ہے, مستری ہے, وہ پڑھا لکھا بھی نہیں, عالم بھی نہیں, لیکن جو نور داتا صاحب کی قبر پر ہے وہی اس مستری کی قبر پر نور ہے. وجہ کیا ہے؟ وہ منبر پر گیا ہے, یہ محمد کی عزت پر مرا ہے. جیسے سمجھ آ رہی ہے بات کرو یار, اللہ آپ کی عمریں دراز کرے. کمال قرآن کو سن. اچھا اس آیت کو ذرا روک دیں, یہاں ایک آیت اور پڑھیں ذرا, سورہ مائدہ تو کھولو یار. یہ سخی شاہ صاحب یہ قرآن لے لیں, آپ کی مہربانی ہے. سورہ مائدہ, مجھے اس کے ٹرانسلیشن پہ یقین نہیں ہے, مجھے نہیں پتا یہ کس کا ترجمہ ہے. اچھا سورہ مائدہ 5واں سورہ ہے, میں 82 نمبر آیت کو لینا چاہتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا تجدن اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا اليہود والذین اشرکوا ولتجدن اقربهم مودۃ للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارى. یا اللہ اس قرآن کا واسطہ ان سب کو اپنی فیملی کے ساتھ مدینے لے جا یا اللہ. میری سوچ ہی بند ہو گئی ہے, میں تو پریشان تھا کہ یہ مجمع تو میرے نالائق والا نہیں ہے, یہ تو مجمع میری سوچ سے آگے نکل گیا ہے. میرا اللہ ایسے پیار سے قرآن سنتے ہیں. میں پھر سے آیت کو پڑھوں گا. لا تجدن اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا اليہود والذین اشرکوا ولتجدن اقربهم مودۃ للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارى. اب ترجمہ بعد میں کیجیے گا, ذرا مجھے پس منظر دینے دیں. مکے میں صحابہ کا جینا مشکل ہوا. مکے میں قرآن کی یہ آیت اتری جو میں پڑھ رہا ہوں. اللہ نے فرمایا مصطفیٰ اپنے غلاموں سے کو حبشہ چلے جو. حبشہ سوڈان, آج کے نقشے میں جو سوڈان ہے اس زمانے کا حبشہ تھا. نجاسی کے دربار میں چلے جاؤ. اللہ ضمانت دیتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ پیار کرے گا. چلیں جی اب آیت پڑھیں. لا تجدن اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا اليہود والذین اشرکوا. ضرور تم مسلمانوں کا سب سے بڑھ کر دشمن یہودیوں اور مشرکوں کو پاؤ گے. اللہ فرماتا ہے میرا حبیب مجھے میرے جلال کی قسم ہے, قیامت آ سکتی ہے پر یہودی مسلمانوں کا حیا نہیں کرے گا. آپ نے ٹھنڈا سبحان اللہ کہا, مجھے تکلیف ہوئی ہے, بات بہت بڑی تھی. ایک دفعہ میں پھر دہرانا چاہوں گا. اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا ہے محبوب قیامت تک یہودی مسلمان کی عزت نہیں کریں گے. والذین اشرکوا, اور مشرک. اللہ فرماتا ہے حبیب گائے کا موتر پینے والا کعبے کے سجدے کرنے والی کی حیا تو نہیں کرے گا. اب یہ بات کر کے اللہ مت ہے وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى. اور ضرور تم مسلمانوں کی دوستی میں سب سے زیادہ قریب ان کو پاؤ گے. محبوب تیرا رب اس بات کی ضمانت دیتا ہے, چلے جاؤ حبشہ, اپنے غلاموں سے کہو وہ جائیں اور وہ تیری ساری امت سے پیار کریں گے. محبوب وہ تیری ساری امت سے پیار کریں گے. ذالکا, یہ اس لیے, ذالکا یہ اس لیے محمد جی پتہ ہے کیوں وہ تیری ساری امت سے پیار کریں گے؟ اس لیے بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّسِينَ, یہ اس لیے کہ ان میں عالم بھی ہیں وَرُحَبَانَ, اور درویش بھی. نہیں ایک دفعہ پھر پڑھنے دیں. مصطفیٰ وہ تیری ساری امت سے پیار کریں گے, پتہ ہے کیوں؟ ذالکا, یہ اس لیے بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّسِينَ, یہ اس لیے کہ ان میں عالم اور درویش ہیں, وَرُحَبَانَ, اور درویش ہیں. پتہ چلا جس کے دل میں نبی کی ساری امت کا درد ہو اللہ اسے درویش کہتا ہے. مجھے مزہ آ رہا ہے, میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں, پتہ چلا جس کے دل میں نبی کی ساری امت کا درد ہو اللہ اسے درویش کہتا ہے. ڈاکٹر صاحب درویش ہونے کے لیے مدرسہ نہیں پڑھنا پڑتا,
جہاں جہاں ڈیوٹی کر رہے ہو محمد کی امت کا درد رکھو، درویش ہو جاؤ گے۔ بھائی بولو نا جسے سمجھ آ رہی ہے بات کی۔ مجھے مزہ آ رہا ہے آپ کے درمیان بیٹھ کے، آپ کی اللہ عمریں دراز کرے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ آپ اتنا خوبصورت قرآن کو سن سکتے ہیں۔ پھر سے میں کہہ رہا ہوں کہ جس کے دل میں نبی کی ساری امت کا درد ہو، قرآن اسے درویش کہتا ہے۔ ایک باری سارے آنکھوں والا، قرآن اسے کیا کہتا ہے؟ نہیں بیٹا، درویش نہیں، درویش۔ اچھا بھئی، دور کا معنی ہوتا ہے موتی، ویش کا معنی ہوتا ہے تاجر۔ درویش اسے کہتے ہیں جو آنے والوں کو انمول موتی بانٹنے کی طاقت رکھتا ہے۔ بھائی ٹھنڈا، میں جس کے دل میں، اچھا بھئی سرکار کو لے آئیں، پھر بعد میں آگے بڑھتے ہیں۔ جس کے دل میں نبی کی ساری امت کا درد ہو، قرآن اسے درویش کہتا ہے۔ مجھے بڑا اچھا ایک دفعہ سخی شاہ صاحب، ذالکا بِأَنَّ مِنْهُمْ، اٹینشن، اگر آپ ذرا بھی کوئی ایسا ویسا کام کریں گے مجھ سے نہیں آگے چلا جائے گا۔ بڑے کریٹیکل سے مرحلے پر ہیں، حالات بڑے نازک ہیں، تصوف کی دھجیاں اڑ رہی ہیں، صوفیاء پہ تشن و تان ہو رہا ہے، انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں طریقت پر۔ قرآن تے سانجا جے نا، ٹھنڈا بولے ہو دکھ لگا، پھر بہنا چاہوں گا، قرآن تے سانجا جے نا۔ اچھا سخی شاہ صاحب، ذالکا بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّسِينَ وَالرُّهْبَانَ، دوبارہ پڑھیں، اس کا کیا معنی ہے؟ یہ اس لیے کہ ان میں عالم اور درویش ہیں۔ پتہ چلا اللہ نے عالم کو الگ رکھا، درویش کو الگ رکھا۔ یا آپ تھک گئے ہیں یا میں اس کو چھوڑوں گا، پھر سے میں کہنا چاہوں گا، اللہ نے آیت میں عالم کو الگ رکھا، درویش کو الگ رکھا، تاکہ سمجھ آ جائے عالم ہے، نہیں عالم کو الگ رکھا، درویش کو، اس کو اٹھاؤ یہاں سے، درویش کو الگ رکھا، تاکہ زمانے کو قرآن سمجھ آ جائے کہ لوگوں، ہر عالم درویش نہیں ہوگا۔ نہیں یار، تھانوں کی تہاڈا کی خیال ہے جڑا بندہ پگ بن لوے تے داڑھی رکھ لوے تے دارا یضرب دربن فوا دارا یضرب درب، اس دو لفظ پڑھ لوے تے کہ عالم درویش ہو جائے گا؟ نہیں، عالم ہے، درویش ہے۔ بھائی ہیرا آپ نے دیکھا ہے پتھر ہی ہوتا ہے نا، ہیرا پتھر ہوتا ہے نا، لیکن ہر پتھر ہیرا تھوڑی ہو جائے گا۔ کیا کہنے ہیں آپ کی سماعتوں کے؟ ہر عالم درویش نہیں ہوگا، درویش ہے۔ جس کے دل میں نبی کی ساری امت کا درد ہوگا بس وہی درویش ہوگا۔ نہیں دیکھیں، میں پھر سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عالم ہے اور درویش ہے۔ ہر عالم درویش نہیں ہوگا، ذرا بولیں گے، ہر عالم درویش نہیں ہوگا، لیکن قرآن نے عالم کو پہلے رکھا، درویش کو آگے رکھ کر اس بات کو واضح کر دیا۔ ہر عالم درویش نہیں ہوتا، لیکن یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ درویش اور عالم نہ ہو۔ پتہ چلا ہر عالم تو درویش نہیں ہوتا، لیکن جو درویش ہوتا ہے وہ عالم ضرور ہوتا ہے۔ اب جسے سمجھ آئیے وہ سبحان اللہ اونچی آواز سے کہے گا نا۔ مجھے سرکار ضیاء الدین بلخی یاد آ رہا ہے، خواجہ اجمیر کا وقت ہے، معین الدین بادشاہ کی تشریف آوری ہے۔ وہ ضیاء الدین بلخی کو درویشوں سے بڑی چڑ تھی، اسے درویشوں سے الرجی تھی،
اسے پتا چلا کہ غریب نواز آئے ہیں معین الدین. اس نے اپنے اندر بیٹھ کر ایک مناظرے کی تختی تیار کر لی. یہ پوچھوں گا وے نہ کڈا کو پیرے, یہ پوچھوں گا, یہ اگر جواب دیں گے تو پھر یہ پوچھوں گا, یہ پوچھوں گا. مناظرے کی ساری تختی تیار کرنے کے بعد خواجہ اجمیر کے جب سامنے آیا, خواجہ صاحب لنگر تناول فرما رہے تھے. ایک لقمہ اٹھا کے کہتے ہیں ضیاء الدین مولانا ایک لقمہ تو کھاؤ. ضیاء الدین نے منہ میں وہ بائٹ یعنی لقمہ ڈالا تو باپ کا نام بھی بھول گیا, اپنا نام بھول گیا کہاں سے آیا ہوں, کیا لینے آیا ہوں, یہ کون ہے. جب یہ منظر آیا تو خواجہ اجمیر نے کہا مولانا یہ ایک لقمہ تو کھاؤ. تو ایک لقمہ اندر گیا تو ساری توانائی بحال ہو گئی, یادداشت واپس آ گئی. معین الدین کہنے لگے مولانا اتنا کافی ہے یا مناظرہ شروع کیا جائے. ہائے ہائے بھائی بولو تو جسے سمجھ آ رہی ہے. یہ نہیں ہو سکتا بھائی درویش ہو اور وہ عالم نہ ہو. بھائی میں اس بات پہ تسبیح کروں گا, یہ نہیں ہو سکتا کہ درویش ہو اور عالم نہ ہو. بھائی آپ خاموش ہیں, تو کو پیر جاہل ہے تو پھر اٹھ کے ٹور جاؤ نا. ہمیں پیر ہونے کے لیے پھر عالم بھی ہونا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ درویش ہو اور عالم نہ ہو. بھائی با یزید کا گوانڈی آیا ہے, آگے کہنے لگا سرکار ذرا آیا جی ایک درویش آئے نے بڑے بڑے. تو با یزید کہنے لگے ذرا بچوں کو سبق پڑھا رہا ہوں پڑھا لوں. کہنے لگا پڑھا کے آ جائے. با یزید سبق پڑھا کر اپنے طلباء سے کہنے لگے پتر آؤ نال دے گھر کوئی درویش آئے وہ دی زیارت ہی کر رہی ہے. سارے طلباء کے ساتھ با یزید جب گھر پہنچے کنڈی کھٹکھٹائی تو گھر والا باہر آیا. بھائی ملاؤ بھائی وہ پیر صاحب فقیر جو آئے ہیں جو درویش آئے ہیں ذرا ملاقات کراؤ بھائی. کہنے لگا جی وہ چلے گئے ہیں. اچھا بھائی جہاں بیٹھے ہیں اس جگہ کی زیارت کراؤ. کہنے لگا جی وہ تو بیٹھے ہی نہیں. اچھا بھئی جہاں کھانا شانا کھایا ہے وہ جگہ دکھا دو. نہیں جی انہوں نے کچھ بھی نہیں کھایا. اچھا بھئی کچھ تو کیا ہوگا. ہاں جی نماز پڑھ کے گئے نا. اچھا بھئی اس جگہ کی زیارت ہی کرا دو جہاں سجدہ دیا ہے. با یزید اس جگہ پر پہنچے تو سارا کچھ دیکھنے کے بعد کہنے لگے یار بندہ بڑا نیک سی پر درویش نہیں سی. وہ کہنے لگا جی وہ تے بڑے پہنچے نے آپ نے. میں کدھر نہیں پہنچے ہو, بہت اچھے آدمی سن لیکن درویش نہیں. وہ سکے جی تانوں کیویں پتہ ہے درویش نہیں. آپ نے فرمایا انہوں تے اینا بھی نہیں پتا مصطفیٰ نماز میں ہاتھ کہاں رکھتے تھے. ہائے ہائے بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات. تو جس بندے کو یہ نہیں پتا کہ نبی نماز میں ہاتھ کہاں رکھتے تھے ہم اسے درویش کیسے مان لے. پتا چلا قرآن کی نگاہ میں ہر عالم درویش نہیں ہوتا لیکن ہر درویش عالم ضرور ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اوہ جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ مردوں کی طرح سناؤ نا. اسے کہتے ہیں باج علم جو کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو. اچھا سخی شاہ صاحب ذرا دوبارہ اس آیت کو پڑھائیں. ذالکا بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّسِينَ وَرُهَبَانَ وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. ایک واری بندے سبحان اللہ سنا لیندے ہو دوبارہ. اور ان میں یہ اس لیے ان میں عالم اور درویش عالم بھی ہیں اور درویش ہیں اور یہ غرور نہیں کرتے اور یہ تکبر نہیں کرتے. پتہ چلا جس کی تون سے سریا نکل جائے نا اللہ اسے درویش کہتا. مجھے مزہ آیا ہے. میں پھر کہنا چاہوں گا اے جناب آکڑ تے فقیری کٹھی نہیں رہ سکتی. یا آکڑ نہ جے یا فقیر ہونا جے. میں پھر کہہ رہا ہوں جہاں تون میں سریا نہ رہے نا قرآن اسے درویش کہتا ہے. مجھے مزہ آ رہا ہے. میں پھر کہنا چاہوں گا جتھے تون چ سریا نہ رہے قرآن اسے درویش کہتا ہے. جتھے جتھے بیٹھے ہو نا اوتھے اوتھے بیٹھے ہیں تون چو سریے کڈ کے باہر چھٹ جاؤ اوتھے بیٹھے ہی ولی ہو جاؤ گے. آہا مجھے اچھا آپ کو یاد ہے حضرت سلیمان نے تخت منگوایا تھا.
ذرا کھولیں بلا سورہ نمل ہے 27واں سورہ ہے 39ویں آیت لے آئیں ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسند نبوت پر نبی ابن نبی تشریف فرما ہے اور اپنے درباریوں سے کہنے لگے یا ایھا الملؤ ایکم یاتینی بعرشھا. اچھا رہنے دے, مجمع کا موڈ نہیں بنا, رہنے دے, آگے چلتے ہیں. دوبارہ میں چانس دیتا ہوں. یا ایھا الملؤ ایکم یاتینی بعرشھا. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اے درباریوں تم میں سے کون ہے جو اس کا تخت میرے پاس لے آئے. یار یہ نبی ہو کر بندوں سے مانگ رہا ہے, اللہ سے کیوں نہیں کہہ رہا؟ پتہ چلا نبی ہو کر اپنی امت کے ولیوں سے مانگ کر شریعت بنا کر بتا رہا ہے زمانے والوں اگر پاک پتن جا کر مانگو گے تو شرک نہیں ہوگا, سنت ہوگی. اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ قطب فرید. بھائی ایسے نعرہ بلند کرو نا, میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. اچھا بھائی اب ذرا پھر سنیں. یا ایھا الملؤ ایکم یاتینی بعرشھا. اے درباریوں تم میں سے کون ہے وہ اس کا تخت میرے پاس لے آئے. کالا افریت من الجن. ایک بڑا جن اٹھا. ایک بڑا جن بولا. اس نے نبی کا چہرہ دیکھا اور دست بستہ کہنے لگا سرکار انا آتی کا, وہ تخت میں حاضر کروں گا. اچھا بھئی پھر یہ جن لایا تھا؟ یہ نہیں لایا. کیوں؟ نبی نے اس سے نہیں منگوایا. کیوں؟ اللہ نے اس کی ڈیوٹی نہیں لگائی تھی. آپ کو پتہ ہے کیوں؟ بھائی مجھے نہیں پتا کیوں, لیکن مجھے قرآن بتا رہا ہے کہ اس نے اٹینشن سجن شاہ, اس نے نبی کے سامنے پہلا جملہ یہ کہا تھا انا آتی کا. کیا معنی ہے؟ میں انا آتی کا. اچھا پھر بھی قبل ان تقوم من مقامک. ایک بڑا جن بولا وہ تخت میں حاضر کروں گا. اچھا پہلا اس سے پہلے مولانا پہلا میں اس سے پہلے پہلا کون ہے یار؟ اوے کاکے کی گل ہے یار, میرے بندے بول رہے ہو. اچھا اٹینشن پلیز. اب آگے کیا؟ انی بے شک میں, پھر میں لقوی امین, بے شک میں اس پر قوت رکھتا ہوں. اور میں اللہ فرمایا سلیمان اسے نیچے بٹھا. اسے کسی نے نہیں بتایا کہ نبی کی بارگاہ میں پسند نہیں کیا جاتا. ہائے ہائے بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات کی. اچھا اب وہ جو لایا ہے اسے پڑھیں, اس کی سٹیٹمنٹ کیا ہے؟ اس کی سٹیٹمنٹ کیا ہے؟ قال الذی عندہ علم من الکتاب. اس نے عرض کی جس کے پاس کتاب کا علم تھا. ٹھیک ہے, کیا کہا؟ سرکار انا آتی کا, حضور میں اسے حاضر کروں گا. رک جاؤ, میں تو اس نے بھی کہا, تو پھر اس سے کیوں منگوایا گیا؟ اسے کیوں نہیں بٹھایا جا رہا؟ یہ بھی تو میں کہہ رہے. فرمایا نہیں, آگے پڑھ. اس نے کہا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک. انہوں نے ترجمہ کیا ایک پل تو سرکار آپ اپنی طرف یوں دیکھیں, پھر دوبارہ آپ میری طرف دیکھیں, نظر آپ کی ہوگی تو میں لاؤں گا. آئے ہائے ہوئے بولو جسے سمجھ آئی ہے ولایت کی. یہ ہے ولی جو سارا کچھ کر کے بھی کہے سرکار میں نہیں کرتا پیا. اے تے تواڈی نظر ہے جڑا ہو گیا ہے. پتہ چلا جہاں میں ہے وہاں ولایت نہیں ہے. جہاں تون میں سریا نکل جائے گا بندہ ولی ہو جائے گا. جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ مردوں کی طرح کہو.
ایک بابا جی تھے سرکار، ایک بابا جی تھے، نہیں بھائی میں پھر سے کہہ رہا ہوں، میں نہیں چلے گا، میں نہیں چلے گا، میں ہے تو ولی نہیں، میں نکلی تو ولی ہوا۔ پاک پتن کو جانتے ہو؟ بابا فرید کا نام سنے؟ پاک پتن کے بابا فرید نے فرمایا منیم واللہ یارا منیم، مانا یہ ہے اللہ کی قسم میں نہیں ہوں، میں نہیں ہوں۔ او بھائی بولو، جب پاک پتن میں فرید کہے میں نہیں ہوں، میں نہیں ہوں، پھر آسمان کے فرشتے کہتے ہیں زہد الانبیاء بیٹھا ہے۔ جہاں میں نکل جائے وہاں فرید ہوتا ہے، جہاں میں نکل جائے وہاں غریب نواز ہوتا ہے، جہاں میں نہ رہے وہاں شباز کلندر ہوتا ہے، جہاں میں نہ رہے وہاں داتا علی حجویری ہوتا ہے۔ پتہ ہے آپ کو، ایک بزرگ تھے، انہوں نے ارادہ کر لیا آج کے بعد میں نہیں کہوں گا، یہ لفظ ہی نہیں کہوں گا، میں اللہ کو میں پسند نہیں، تو آج کے بعد میں نہیں کہوں گا۔ اب مجھے معاف کر دینا، جہاں بھی کوئی بزرگ ہوگا وہاں کچھ لفنڈر بھی ہوں گے، لفنڈروں نے آپس میں مشورہ کیا، آج بابے اوراں دے منہ میں کڈا کے چھڑنا ہے۔ سارے لفنڈر کٹھے ہو کے بابا جی دے دربار سے آ گئے، بابا جی بیٹھے نے، آگے سلام تو بعد کہنے لگے سرکار آپ نے، میں جی بیٹا سنے ہیں اللہ نے فرمایا سی فرشتیوں سجدہ کرو آدم نو، سارے ہاں کر لیا سی تے شیطان نے نہیں سی کیتا؟ آپ نے فرمایا ہاں بھائی نہیں سی کیتا۔ تے پھر انہیں کی آکھیا سی؟ او دا خیال سی بابے آکھن گے، انہیں آکھیا سی انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں۔ تے اسی ہوج مار کے ایک دوجے نو آکھاں گے ویکھ لو پھر میں کڈا لیا نا بابے دے منہ۔ جب اس نے کہا نا سرکار شیطان نے کیا کہا تھا، آپ نے فرمایا ٹائم کی ہویا ہے؟ آندہ سرکار عصر دا ٹائم ہے۔ آپ نے میں پڑھا ہے؟ نہیں سرکار نہیں پڑھی۔ چل پھر اٹھ قامت پڑھ، نماز پڑھ لئیے پہلے۔ بابا جی مصلی تے آگے، انہیں پیچھے تکبیر پڑھی، سارے نوجوان کھڑے ہو کے عصر پڑھن لگ پہ۔ عصر دی جماعت تو سلام پھیر دیا، سار بزرگ فرماندے نے اوہ کتھے وے ہو جن نے سوال کیتا ہے؟ وہ اندر سرکار میں وہاں، آپ نے میں وہ بھی تے ہی آندہ سی۔ ہائے ہائے، جسے سمجھ آئی اونچی سبحان اللہ سناؤ۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ جسے جتنی سمجھ۔ اچھا شاہ جی سورہ الحج تو پڑھ دو یار ذرا، 22واں سورہ ہے، مجھے 40ویں آیت ذہن میں آ رہی ہے، اگر تھوڑا سا پڑھ لی جائے تو۔ اچھا پھر رہن دیو، اگر بندیاں دا موڈ نہیں ہے تو پھر چھاڑ دیو۔ نہیں ہے 5-6 بندے جڑے اگے بیٹھے نے، قرآن ہی نہ کلیاں دا ہے، جڑے پراں کھلوتے ہو تو اڈا قرآن ککھ نہیں، او جدا قرآن نال جنہ تعلق ہے اوڈا اونچا سبحان اللہ سنائی جاؤ۔ اچھا بھئی سورہ الحج میری آنکھوں کے سامنے آگے ہے، یہ 22واں سورہ ہے اور یہ 40ویں آیت ہے۔ سنی، شیعہ، دیوبندی، اہل حدیث، پرویزی، چکڑالوی، جیلمی، دنیا کا کوئی مکتبہ فکر کا بھی بندہ ہے، یہ آیت میری آنکھوں کے سامنے ہے، تمام قرآن پاک کے ماننے والوں کے ساتھ گفتگو ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک باری سبحان اللہ سنا لیں گے ہو یار؟ معاف کیجئے گا ذرا نظر نہیں آ رہا نا۔ ذالک الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ۔ اچھا ٹھیک جی، ہو بھی جائے تو اے آئے نہیں میں بیمار ہوں، میرا تو برا حال ہے۔ توجہ، یہ لمبی ہو جائے گی، یہاں سے شروع کر لیں، ابھی جہاں سے میں شروع کر رہا ہوں۔ وَلَوْلَا دَفُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ
व बयाउं व सलावातुम व मसाजिदो युज़करु फी हस्मुल्लाहि कसीरा। और जी जी पढ़ूं? एक मिनट ठहरिएगा, चलें अब पढ़ें। और अल्लाह अगर आदमियों में एक को दूसरे से दफा ना फरमाता। सही शासव वाह और लऊ अगर, ला नहीं, दफुल्ला अल्लाह दफा करता, अन्नास लोगों को, बादहुम बाद लोगों को, बी बादी बाद लोगों के वसीले से। दोबारा पढ़ें, आप क्या कह रहे हैं? और अल्लाह अगर आदमियों में एक को दूसरे से दफा ना फरमाता। अल्लाह फरमांदा है कुछ बंदे ने जिन्हां नूं रब ने दफा कीता है। देखिए मैं बहुत ज्यादा तवज्जो का तालिब हूं ना, एक सेकंड के लिए भी अगर आप इधर उधर देखेंगे तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। फिर से मैं पढ़ने लगा हूं, अगर अल्लाह कुछ बंदों को दफा ना करता, एदा मतलब है कुछ बंदे ने जिन्हां नूं अल्लाह ने दफा कीता है, और उन्हां दा वस चलदा ना जिन्हां नूं अल्लाह दफा कीता है, अगर उन्हां दा वस चल जांदा शाह जी फिर लहुद्दिमा सवामिओ, तो जरूर ढा दी जाती। आगे पढ़ो। हाँ तो जरूर ढा दी जाती खानकाहें। एक बारी फिर पढ़ो। तो जरूर ढा दी जाती खानकाहें। एक बारी फिर पढ़ो। तो जरूर ढा दी जाती खानकाहें। इन्हां सारे बंदे सो गए ने, किसे नहीं पता लगता की गल पे हुंदी है। एक बारी फिर पढ़ो। तो जरूर ढा दी जाती खानकाहें। नहीं, खान का कुरान दे विच आ गया ते अल्लाह पे फरमांदा है कि मैं कुछ बंदियां नूं दफा कीता है, जे मैं दफा ना करदा ते ओ खानकावां ढा देंदे। एदा मतलब है ये खानकावां जड़ियां वसदियां ने ना पईयां, इन्हां दी राखी मुहम्मद दा रब करदा पिया है। नहीं नहीं, खान का एक बारी फिर पढ़ो, किया कह जे शुरू से। हाँ, और अल्लाह अगर आदमियों में एक को दूसरे से दफा ना फरमाता, अच्छा, तो जरूर ढा दी जाती खानकाहें। खान का लफ्ज आ गया खान का कुरान विच। भाई खान का दा माना दरबार ही है ना, ये दरबार शरीफ कुरान विच लिखे है भाई। ये दा दूसरा लफ्ज आस्ताना ही है ना, आस्ताना कुरान विच है ते अल्लाह पे फरमांदा है कि इन्हां आस्तानियां दी राखी अल्लाह पे करदा है। देखो बेटा, दरबार, दर दरवाजा, बार खुला, मखलूक वास्ते जेड़ा बुआ 24 घंटे खुला रवे ना, उसे दरबार कहते हैं। आस्ताना मनफात बख्श जगह, जहां मखलूक को फायदे हों, उसे आस्ताना कहते हैं। खानका जेड़ी नुकरे लग के यार नू याद कीता जाए, उसे खानका कहते हैं। ते पीछे कौन बचे है? सज्जादा नशीन। भाई ये सज्जादा नशीन का क्या माना है? सज्जादा क्या है, नशीन क्या है, नशिस्त क्या है, गद्दी क्या है, सजदा क्या है? सज्जादा सजदा जिथे वड्डे बह के सजदे करदे रहे ने ना, उन्हां दे मुसल्ले ते बह के जेड़ा सजदियां दा भार चुकेगा ना, सज्जादा नशीन ते ओ ही बनेगा ना। बोलो है जिसे समझ आ गई है बात। सरकार हमारे यहाँ सज्जादा नशीन उसे कहते हैं जिसे अब्बे की पराडो की चाबी मिले, लेकिन सज्जादा नशीन का माना है जिथे वड्डे बह के सजदे करते रहे ने ना, जेड़ा उन्हां सजदियां दा भार चुके ना, उसे सज्जादा नशीन कहते हैं। अल्लाह फरमाया इन्हां डेरियां दी राखी अल्लाह करदा है। ओए बोलो है जिसे समझ। अच्छा एक मिनट है, रुक जाए सखी शाह साहब, दोबारा आयत पढ़ाएं। वलौला दफुल्लाहि नास बादुम बिबादिन लहुद्दिमा सवामिउ व बयाउन व सलावातुन व मसाजिदु युज़करु फी अस्मुल्लाहि कसीरा
سبحان اللہ جی. اور اللہ اگر آدمیوں میں ایک کو دوسرے سے دفع نہ فرماتا. اچھا دوبارہ جلدی نہ کریں. اور اللہ اگر آدمیوں میں ایک کو دوسرے سے دفع نہ فرماتا. آگے بڑھو. ہاں تو ضرور ڈھا دی جاتی خانقاہیں. یعنی رک جاؤ یار, میں بندے ویکھے نے ساڈے گجراں والا آ کے پتہ کی آندے نے, پاک پتن جائیدا کاروبار کرنے آ, جا کے پاک پتن بابے فرید نو کدی سلام کرن گئے اتھے اسی نہیں جاندے اتھے. قصور جائیدا جا کے کاروبار کر کے آئیدا, ابو لے شاہ نہیں کدی گئے. لاہور جا کے بزنس کر کے آئیدا, داتا صاحب کدی نہیں سلام کیتا سا. لو منو قرآن دی یہ شاید پڑھ کے گل دی سمجھ آ گئی ہے, جیڑا پاک پتن آ کے پاک پتن والے فرید نو سلام نہ کرے, اللہ اس آیت چاکھیا ہے اینے نہیں کیتا, انہوں میں ہی مگروں لایا ہے. آئے آئے بھائی بولو جسے سمجھ آئی ہے بات کی. پتہ چلا جو ولیوں کو سلام نہیں نہ کرتا او دا قصور کوئی نہیں, جنہوں اللہ مگروں لا چھڑے نا, او نماز پڑھ سکتا ہے, ولیوں نو سلام نہیں کر سکتا. جیسے سمجھ آ رہی ہے, ٹھنڈا کیوں بول رہے ہو یار؟ ولیاں نو سلام وہی کرتا ہے جنہاں نو اللہ مگروں نہ لایا ہوئے. تھوڑا سا آگے پڑھیں. اچھا یوز کرو کیسے ہے, لہدی مسوام و بیعم و صلوات و مساجد. تو ضرور ڈھا دی جاتی خانقاہیں. اور خانقاہیں سرکار میں بھی یا مدینہ شریف تواڈے نال ہی تواڈے قدماں نال لگ کے اس دفعہ بھی کٹھے سا, زیارت نہیں ہو پائی اس دفعہ میری بد نصیبی. مدینے گیا حضور مسجد نبوی دی چھت تے گیا, اتھے ایک لائبریری ویکھی ہے. لائبریری دے اندر گیا, لائبریری دے اندر بہت بڑی لائبریری ہے, مطلب کو قلعے چ لائبریری ہو. او دے اندر تاریخ دی کتب سن. انہاں کتاباں وچوں میں 2 کتاباں کڈ کے بہ گیا. ایک دا نام تاریخ مکہ سی, ایک دا نام تاریخ مدینہ ہے. دوویں با تصویر نے. او میں او جدو کتاب پڑھی ہے نا, تے میں 500 زیارت مسجد نبوی دے اندر آپے کڈ کے بہ گیا سا کہ ایتھے اے حضرت عبداللہ دا قبر سی, ایتھے آمینہ سلام اللہ علیہ دے شور مصطفیٰ دے والد گرامی دی ایتھے قبر سی, ایتھے حضرت جابر دی بکری ذبح ہوئی سی. انہاں کو 500 تے میں او زیارتاں آپ کٹ کے بہ گیا. لیکن میں عرض کر لگا کہ انہاں کتاباں دے اندر جڑیاں سعودیہ والیاں نے تصویراں لئیاں نے نا قبراں دیاں, انہاں ساریاں دے اتے دربار بنے نے. دیکھو جی میں عرض کر لگا, بلڈنگ ہے, اس بلڈنگ دے اندر قبر ہے, تے بندے تواڈے پیچھے ڈانگا لے کے چڑھ گئے نے کہ اے پاگل ہوئے ہو, اے تے شرک کیتا تساں, اے بدعت ہے شریعت وچ, اے تے حرام ہے. تے لیاؤ کتاباں. آئے ہائے بولے نہیں میرے ساتھ یار. لیاؤ نا کتاباں, لیاؤ نا مکے والی تاریخ مکہ کٹ کے لیاؤ, میں تانوں وکھاواں زہرا پاک دا مزار کڈا کچھ ہونا سی, حضرت امیر حمزہ دا مکان کڈا کچھ ہو. بولو جسے سب نہیں. جیڑے بندے آندے نے نہیں او بس ٹا چھڈیاں سن تے او پھر ٹا دتیاں نے تے او چنگا ہو گیا ہے, تے ٹا دتیاں نے ولیاں دیاں قبراں بلڈنگاں وچ نہیں ہونیاں چاہیدیاں. اونوں کہنا ایتھوں دساں والا اصحاب کہف کیڑے قبرستان وچ دفن ہوئے سن. اللہ دی قسم ٹھنڈا بولیو, تکلیف ہوئی ہے مینوں, میں پھر آکھن لگا اصحاب کہف کیڑے قبرستان دفن ہوئے نے. جواب ہوئے گا نہیں وہ تے قبر انہاں دی جڑی نا غار دے اندر سی, تے غار بلڈنگ ہی ہوندی ہے نا. نہیں اگر کوئی آکھے وہ بائی چانس ہے نا, تے نالے وہ شریعت عیسیٰ دے پیروکار سن. اسلام دی گل تھوڑی ہے, نبی پاک دی تھوڑی ہے. لو پھر منڈیو دنیا دے ہر مولوی دے سر تے قرآن رکھ کے پوچھیا جے قبلہ توانو تواڈی ماں دا واسطہ جے سچی گل دسیا جے وصال دے ویلے نبی پاک نے کوئی وصیت کیتی سی, تے جے وہ آکھے نا کیتی سی انہوں پوچھنا پھر دسو والا کی کیتی سی. تے جے وہ آکھے نا کہ محمد اپنے مریداں نو فرمایا سی کہ میری قبر عائشہ دے حجرے چ بنایا جے,
جسے سمجھ آئی ہے چپ کیوں بیٹھا ہے؟ میری قبر ابو بکر دی دھی دے حجرے چ بنایا جے تے ہن مولویاں نو پوچھو او کوئی قبرستان سی یا کوئی چوک سی یا کوئی رڑا میدان سی؟ تے جے آکھے نہیں ہو تے حضرت عائشہ دی کوٹھی سی تے انہوں کہنے پھر سونیاں سونیاں کوٹھیاں وچ وڈیاں دیاں قبراں بندیاں نے۔ اللہ فرماندا ہے جے انہاں دا وس نہ چلدا تے تے ٹا دیندے، انہاں دی راکھی تے میں کرنا پیا۔ بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات کی، انہاں دی راکھی تے اللہ پہ کردا ہے۔ اچھا یار خانقاہ کی علامت کیا ہے آگے؟ اچھا نہیں دوبارہ آیت پڑھ، آپ بور تو نہیں ہو رہے بھائی؟ آپ خوش بیٹھے ہیں نا؟ آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہے سب کو؟ ہاتھ کھڑے کرو والا جڑے وچوں کے بیٹھے ہو۔ پھر اٹھو سرکار چلیے، پھر تے بندے تے وچوں کے بیٹھے ہو۔ نہیں پھر نہیں بھائی اگے گل چلی، چھاڑ دیو پھر۔ اچھا کتنا ٹائم کتنا ہو گیا مجھے گفتگو کرتے؟ تھوڑا آدھا گھنٹہ 50 منٹ دستے ہیں کی گل ہے؟ گھنٹہ لمبا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، تھوڑا 17 منٹاں دا ہونا ہے۔ آپ پھر آیت پڑھیں۔ اور اللہ اگر آدمیوں میں ایک کو دوسرے سے دفع نہ فرماتا اچھا تو ضرور ڈھا دی جاتی خانقاہیں اچھا اور گرجا اور کلیسے اچھا اور مسجدیں۔ یہ مسجد کنویں نمبر تے آئی ہے؟ چوتھے۔ یہ تے اللہ دا گھر نہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ صابری تو 500 کا نوٹ دے، نبینا ہی حافظ یار لیا جلدی کر، آپ سب نظرانہ پیش کرو۔ اب جی اٹھ کے کھلو کے نعرہ مارنا ہے ایک باری دوبارہ، لیا 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 مرواؤ نعرہ، اے پیش کرو آپ صاحب، اے دے دیو، چلو مارو نعرہ آپ صاحب، ویکھیے کون چپ ہے۔ اب جی خیر ہو جائے، اللہ پہلے کی رکھے ہے بھائی آیت وچ؟ جڑے بندے جاگ دیو پہ میرے نال گل کر سکتے ہو، پہلے کی رکھے ہے؟ فقیر دا ڈیرا تے مسجد۔ میں منت کراں تو مالک ہے، مسجد تیرا گھر ہے، خان کا فقیر دا ڈیرا ہے، تے تو پہلے اپنا گھر رکھ لے، چوتھے نمبر تے سانو لے آ۔ اللہ فرماندا ہے سال ہے میرے گھر تے بچے فقیران دی وجہ تو نہیں۔ ہائے ہائے جسے سمجھ آئی ہے وہ چپ کیسے بیٹھا ہوا ہے؟ یا میرا گھر جن نے بچایا ہے او دا نام بابا فرید ہے، جن نے میرا گھر وسایا ہے او دا نام معین الدین ہے، جن نے میرا گھر بچایا ہے او دا نام علاؤ الدین علی احمد صابر کلیری ہے، تے جن نے ہندوستان دے اندر میرا گھر بنائے او دا نام نظام الدین اولیاء ہے۔